من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم محسنون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا اور اس میں مختلف قسم کی مخلوقات کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. مخلوقات کی پیدائش کا سلسلہ کسی کا کسی طرح اور کسی کا کسی طرح رکھا. بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے وجود عطا کرتے ہیں اور پیدائش کا سلسلہ انسانوں کی طرح نہیں ہے. بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کے وجود کا تعلق اور ان کی کمی زیادتی کا تعلق ان کے مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث کے ملنے سے رکھا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. انسانوں میں رب تعالیٰ نے 4 طریقے پیدائش کے جاری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے اور ذریعے کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ کی مٹی لے کر اور پھر اس کو پانی میں رکھا، کیچڑ کی طرح ہو گئی. پھر اس سے ایک ڈھانچہ تیار فرمایا اور جب ڈھانچہ تیار ہو گیا اس میں سرد اور گرم ہوا اور دھوپ اور سایہ ہر طرح کے اثرات سے اس کو متاثر کیا. جب اس کا یہ سلسلہ ایک عرصے تک پورا ہو گیا اور اس کا مکمل ہو گیا تو پھر رب تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح ڈالی. روح ڈالتے ہی وہ جو پہلے ڈھانچہ تھا وہ حرکت کرنے لگ گیا اور اس میں تمام وہ شعور اور وہ آثار پیدا ہو گئے جو اب انسان میں ہیں. اس طریقے سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پیدا فرمایا. اس میں مرد عورت کا کوئی سلسلہ پیدائش کا نہیں قائم فرمایا. یہ پیدائش کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مختص رکھا. حضرت حوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تسلی سے. تو ایک لحاظ سے
تو نر کا تعلق حضرت حوا کی پیدائش سے ہو گیا، لیکن مادہ کا تعلق حوا کی پیدائش میں نہیں اختیار کیا گیا۔ تو گویا کہ یہ جو وجود ایک بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو گیا، دوسرا بغیر باپ کے پیدا ہوا، لیکن باپ کی حیثیت اس وجود کو حاصل نہیں جس سے حضرت حوا کا وجود بنا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے وجود سے پیدا کیا اور ایک عرصہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ پروردگار عالم نے جب چاہا تو حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ایک لڑکا پیدا ہو، لیکن لڑکے کی پیدائش کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا جو عام انسانوں کا تھا کہ مرد عورت سے ملے، نطفہ قرار پائے، ایک عرصے کے بعد پھر وہ اس کو وجود مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دینے کے لیے جس چیز کو، جس مخلوق کو، جس طاقت کو بھیجا، اسی باتوں کے درمیان میں ہی وہ سلسلہ قائم ہو گیا جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جو حاملہ ہو گئی اور کچھ وقفے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ران سے ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک وجود تو بغیر باپ اور ماں کے ہوا، اور ایک وجود حضرت حوا کا بغیر مادہ کے ہوا، اور تیسرا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کے ذریعے ہوا اور باپ کا اس سے تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ہدایت کی راہ سے ہٹ کر اس طرف چلیں گے کیونکہ مریم کا یہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، اور باپ کے بغیر چونکہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس حضرت عیسیٰ کا باپ خود خدا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ نظریہ قائم کر دیا۔ عیسائیوں میں سے بعض نے اس کو یوسف نجار کی طرف منسوخ کر دیا، جبکہ یہ دونوں بات سراسر غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی قدرت کاملہ کا ایک انداز مخلوق کو دکھانا تھا اور سمجھانا تھا، لہذا اس طریقے سے اس کو سمجھایا۔ تو بات صورت باقی انسانیت کا وجود وہ اسی طرح نر اور مادہ کے ملنے سے شروع ہوا، ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ جب چاہیں، جیسے چاہیں، کوئی اور بھی اس میں اپنا کرشمہ ظاہر فرما دیں تو یہ اس کی قدرت کو ہر وقت فوقیت اور طاقت و صلاحیت حاصل ہے۔ اس میں کسی کی اس کو احتیاطی نہیں ہے، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے بے شمار راز تو ایسے ہیں جو حضرت انسان کو سمجھائے ہیں، لیکن وہ سب کے سب سرسری ہیں، بس ظاہری سطح کے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کائنات کو کیسے وجود دیا، تمام اشیاء کو اس میں کیسے رکھا، مٹی میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور آسمان میں کیا کیا خوبیاں اور کمالات ہیں، اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے جو خلا اور فضا قائم فرمائی ہے یہ بھی اس کے رازوں سے خالی ہے۔ بے شمار راز اسی سے متعلق ہیں اور انسان کو ابھی تک یہ کچھ پتہ نہیں
کہ اس فضا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کون کون سا نظام قائم فرمایا ہے۔ سورج اور چاند کا تعلق بھی رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ایک انداز ہے اور اس کا ایک کمال ہے۔ تو بہر صورت رب تعالیٰ نے پہلے زمانہ پیدا کیا، زمانہ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کی گردش شروع ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی قدرت سے بنایا۔ بتایا جاتا ہے کہ سورج جہنم کی آگ سے بنا ہے، اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاند اس کا عکس ہے، لیکن حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے۔ لیکن چاند سے متعلق حالات اور قسم کے ہیں اور سورج سے متعلق حالات اور قسم کے ہیں۔ زمین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مٹی، اس کے اندر تمام کی تمام رب تعالیٰ نے جو حیثیتیں رکھی ہیں اور جو خوبیاں رکھی ہیں، جو جوہر اس میں رکھتے ہیں، ان سب کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کے اندر جسم کے ساتھ روح بھی رکھی ہے، اور روح اصل ہے انسان کے جسم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سے متعلق تمام کی تمام جوہر جتنے بھی ہیں وہ آسمان سے متعلق کیے ہیں۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، رحمان کے ذکر سے جو کوئی اعراض کرے تو فرماتے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن احادیث کی روح سے ایسا ہے کہ جب بھی کوئی نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنات میں سے ایک وجود بھی پیدا ہوتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی ایک پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے رب تعالیٰ کی قدرت سے بنتے ہیں، لہذا یہ بھی جو ہر نو مولود کے ساتھ ہوتا ہے اس کی قدرت سے بنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں زندگی بھر اس انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو نورانی قسم کا وجود بنا ہے وہ ہر وقت اس انسان کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو آگ سے بنا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان برائی کی طرف مائل ہو، برائیوں میں مبتلا ہو جائے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ حمزاد جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے، اور حمزاد اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ حمزاد کا معنی ساتھ پیدا ہونے والا۔ تو اس طریقے سے یہ پھر زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کا ماحول جیسے معاشرے سے وابستہ ہو جائے، انسان اس میں رچ جاتا ہے اور اسی قسم کے اعمال اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اچھا ماحول مل گیا، نیک ماحول مل گیا، اور اللہ والوں کی نظر کسی کو میسر ہو گئی، نیک آدمیوں کی تلقین اور ان کا سمجھانا بجھانا اگر میسر ہو گیا تو یہ انسان نیکی کی طرف مائل ہوگا اور برائی سے بچتا رہے گا۔ پھر اگر یہ ماحول بھی اس کا جہاں یہ رہتا ہے ایسے لوگوں کا مل گیا جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ والے ہیں، تو پھر یہ انسان یقیناً اسی ماحول سے متاثر ہو کر کے نیکی کی طرف مائل ہوگا، اور جو مخلوق نورانی اس کے ساتھ لگی اس کا پلہ بھاری رہے گا، ہر آن ہر گھڑی اس کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش جاری رہے گی آخر وقت تک۔ خدا نخواستہ اگر معاشرہ اور ماحول کسی کو غلط میسر ہو گیا تو پھر اللہ معاف فرمائے یہ انسان قدم قدم پر غلطیاں کرے گا، اور اس کے ہر وقت پھسلنے کا ہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی توفیق اس کو کم ملتی ہے، ایمانیات
اور اسلامیات جو انسان کے لیے رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اس سے کم واسطہ ہوتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا مل گیا۔ بھائی صبح شام اگر کسی کو برائی کا ماحول مل جائے تو یہ انسان برائی میں پھنستا ہے اور اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اچھا ماحول کسی کو میسر ہو گیا کہ گھر میں جاتا ہے تو والدہ اس کو سکھاتی ہیں، کلمے کا ورد کراتی ہیں، اللہ کا نام سکھاتی ہیں، خدا کی باتیں بتلاتی ہیں۔ اس طریقے سے صبح شام جب اللہ اللہ اس کے کان میں پڑے گا تو اس کی دل کی آواز اس اللہ کے نام کے ساتھ روشناس ہو جائے گی اور اس طرف اس کا میدان ہو جائے گا۔ بہن بھائی چھوٹے بڑے جو ہیں وہ اسی ماحول سے متاثر ہیں تو یہ بھی خواہ مخواہ اسی ماحول سے متاثر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے رب تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے گا، حتیٰ کہ نیکی کرتے کرتے رب کو راضی کر لے گا اور رب تعالیٰ اس کو جنتیوں میں شامل کرنا دیں گے۔ خداوند قدوس اس بات سے خوش ہوتے ہیں اگر کوئی اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے کہ جب اس کے کان میں کوئی آواز پڑے اور وہ اس کو سمجھتا ہو تو اللہ کے نام کی آواز پڑے۔ بھائی یہ وہاں ہی ممکن ہے جو ماحول اللہ کے نام سے متاثر ہے، اللہ سے باقاعدہ روح شناس ہیں، خدا تعالیٰ کا نام وہاں لیا جاتا ہے، رغبت چاہت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر بچہ چھوٹا بڑا سبھی نیک ماحول سے متاثر ہو کر نیک کی طرف مائل ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی بھی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم کی طرف میدان ہوتا ہے، تو پھر یہ ماحول کی وجہ سے نیک کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدہ کا نیک ہونا یہ بہت اچھی اور بڑی بات ہے۔ تو والدہ چونکہ سب سے پہلے تعلق بچے کا والدہ سے ہوتا ہے، اسی کی بات کو سمجھتا ہے، اسی کی بات کو مانتا ہے، اسی کے کہنے میں رہتا ہے، تو اگر والدہ کی تربیت اچھی ہو گئی تو سمجھیے اولاد کی تربیت خواہ خواہ اچھی ہوگی۔ تو اس لیے والدہ کا نیک ہونا یہ بڑی بات ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑکیاں اور بچیاں بہت حیا والی ہوتی تھیں، گھر میں ان کی تعلیم ہوتی، والدہ ان کی تعلیم کرتی تھی۔ اگر والدہ خود معلمہ ہے اور اچھے باتوں کو جانتی ہے، نیکی کی تربیت اس کو حاصل ہے، تو انشاءاللہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک بنے گی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ اس طرح میں نے اخبار میں پڑھا، کوئی گاؤں ہے پنجاب کے علاقے میں، نام اس کو یاد نہیں رہا، تو سنا ہے وہاں ان لوگوں نے یہ اہتمام کیا، قانون پاس کیا اپنے گاؤں کے لیے کہ ہر بچہ اور ہر بچی قرآن پاک کی حافظہ ہونی چاہیے، چونکہ چند مائیں ایسی گئی وہاں، چند لڑکیاں کہ جو حافظہ تھیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ گاؤں کی ہر بچی کو اور ہر بچے کو حافظ بنانا ہے، تو چنانچہ رواج پڑ گیا وہاں، اور وہاں گاؤں والوں نے اپنے لیے ضابطہ بنا لیا کہ کوئی بچہ کسی کا حفظ کے بغیر نہ رہے، کوئی بچی کسی کی حفظ کے بغیر نہ رہے۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ عورتوں سے ماحول شروع ہوا، عورتیں چند پڑھی ہوئی گئی، انہوں نے ایک ماحول گھر کا بنایا، ایک گھر سے پھر کئی گھر جمع ہو گئے، اس طریقے سے انہوں نے مدرسہ ہی اب اپنے گھروں میں بنا لیا۔ اس لیے بھائی اگر والدہ نیک ہے تو انشاءاللہ اس کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اور یہ اولاد بڑی ہو کر کے کوئی ان میں عالم بنے گا، کوئی فاضل بنے گا، کوئی ان میں جو ہے وہ حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، اور تمام شعبہ زندگی میں جو اختیار کیے جاتے ہیں علم دین کے وہ حاصل کرے گا۔ تو ایک حافظ کے بارے میں
ایک قرآن پاک پڑھے ہوئے کے بارے میں احادیث میں بہت فضائل آتے ہیں کہ ایک حافظ جب حفظ کر لے گا تو اس کے ماں باپ کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا. اس تاج کی روشنی اس صورت سے کہیں زیادہ ہوگی. ماں باپ کو تو یہ بھی کچھ ملے گا اور خود حافظ کو کیا ملے گا اللہ بہتر جانتے کہ اس سے کتنا زیادہ ملے گا. لیکن جن ماؤں نے اپنے سب بچوں کو حفظ کرایا لڑکیوں لڑکیوں کو تو بھائی یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے ذہن بنتا ہے تب جب کہ ماحول اچھا مل جائے. ماحول اگر اچھا مل جائے تو پھر ماحول کے اچھا ہونے کی بات تو احادیث میں آتی ہیں. اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ کتا تھا. اصحاب کہف نے اس کو بہت بھگایا اپنے ساتھ بھی نکل جائے تو اچھا ہے ہمارے ساتھ نہ رہے کیونکہ کتا ہے اپنی فطرت سے مجبور ہے. یہ بھونکے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتا بھونک رہا ہے یہاں کچھ لوگ ضرور ہوں گے تو لہذا ہمیں تلاش کریں گے اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا. ہم جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں وہ فوت ہو جائے گا. اب بظاہر چرواہے کے ساتھ وہ کتا تھا. چرواہ صاحب کہف کے ساتھ لگ گیا لیکن کتے کو بھگانا چاہیں تو کتا جانے کا نام نہ لے. چنانچہ جب دیکھا کہ بھئی اب روشنی ہونے لگی ہے اور سورج طلوع ہونے والا ہے انہوں نے کہا بھئی اب چھپنا چاہیے ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے ہمیں. چنانچہ کے غار میں چھپنے کے لیے چلے گئے اور وہاں جیسا ان کا اس وقت مذہب تھا اس کے مطابق اللہ کی بندگی کی. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین و مذہب پر تھے تو اس کے بعد پھر وہ لیٹ گئے کیونکہ رات بھر انہوں نے سفر کیا تھا پیدل سفر کیا تھا. اللہ کی شان وہ کتا ان کے ساتھ ہے اور وہ بھی پیر پھیلا کر اس غار کے دروازے پر سو گیا. جاگا کی نظر دیکھتا مزہ آنے کے بھونکے ہو. 309 برس کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے. 309 برس تک وہ کتا بالکل نہیں بھونکا اور جیسے رب تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اس کا بھی زندہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا انسان بن جائے گا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. اب یہ صحبت کا اثر ہے یہ صحبت کا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحبت اگر کسی کو دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. صحبت صالح تو راہ صالح کنم اور صحبت صالح تو راہ صالح کنم. برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. اس لیے انسان کو خود بھی اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اچھی صحبت میں لگانا چاہیے تاکہ ان کو نیک صحبت جو ہے وہ نیک جگہ پہنچا دے. اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جن کمالات کے لیے پیدا کیا ہے وہ کمالات اگر انسان حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے تو وہ نیکوکاروں کی صحبت سے ایسا حاصل ہوتا ہے. نیکوکاروں کی صحبت اگر کسی کو مل جائے یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان پر. اس لیے نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنا یہ بڑی بات ہے. نیک رب تعالیٰ جس کو شمار کر لے اس کے جسم سے جو ہوا جائے گی کہیں بھی وہاں ان انسانوں کی روحوں کو خوشبو آتی چلی جائے گی اور نہیں معلوم کتنوں کا بھلا ہو جائے گا اسی طریقے سے. اس لیے رب تعالیٰ کے نام میں جو تاثیر ہے اس تاثیر کا اثر اس بندے کے ساتھ ہر وقت رواں دواں رہے گا دائیں بائیں آگے اور پیچھے. تو باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو فرماتے وہ میات عن ذکر الرحمن جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقید لہ شیطان. رب تعالیٰ فرماتا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پس وہ اس کا پکا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے.
اور وہ پھر اس کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتا کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میرا راستہ بالکل ٹھیک ہے، میں ہدایت پر قائم ہوں، سمجھتا یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کی صحبت کے لیے جن کو پیدا فرمایا وہ خوش نصیب روحیں ہیں اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی اور رسول ہیں، اس امت کے رسول ہیں، یہ آخری امت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو ایسی تربیت فرما کر کے چھوڑا کہ جہاں بھی جو جائے بس وہاں ہی رنگ لگ جائے۔ صحابہ کی جماعت کا یہ حال تھا۔ صحابہ نے تابعین کی تربیت کی، اور تابعین کا بھی یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عالم کہیں چلا گیا ہے وہاں علم کا ہی شہرہ ہو گیا ہے، کوئی عمل والا چلا گیا ہے وہاں لوگ عمل پر ہی لگ گئے، اس طریقے سے رنگ لگ گئے دنیا کو۔ اور تبع تابعین جو تابعین کے بعد میں آنے والے لوگ تھے، تو اس وقت کا کیا کہنا کہ اس وقت اسلامی علم کا شہرہ ہر طرف تھا، دور دور تک پھیلا ہوا تھا، بہت سے مدارس قائم تھے، جگہ جگہ مسجد تھی، اللہ کے یاد کرنے والے بہت تھے، علم دین پر چلنے والے بہت تھے، حاصل کرنے والے بہت تھے۔ اس طریقے سے آج ہم جو اللہ کا نام لے رہے ہیں انہی پاکیزہ نفوس کی بدولت لے رہے ہیں کہ ان میں رب تعالیٰ نے اس قدر اخلاص دیا، اس اخلاص کی برکت سے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا پاک کلام جس کو حفظ کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، یہ سب انہی کی برکت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمل اپنی زندگی میں خود کیے وہ تو کیے، لیکن ساری امت جب تک چلتی رہے گی اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا تھوڑا زیادہ، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں چلتا جاتا رہے گا۔ تو کس قدر آپ کے درجات بلند ہوں گے؟ بھائی آپ کے جتنے درجات بلند ہوں گے اتنی آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور جس کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ کو فائدہ زیادہ پہنچے گا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ تو یہ اس کے پھر بہت سے اثرات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا